بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو فرسٹ ایئر کی غزل ہے احمد فراز کی، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ احمد فراز پاکستان کے نامور رومانوی شاعر تھے۔ احمد شاہ ان کا اصل نام تھا اور وہ فراز تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام محمد شاہ تھا اور وہ برق تخلص کرتے تھے، فارسی کے ممتاز شاعر تھے۔ مطلب کہ ورثے میں انہیں شاعری ملی۔ احمد فراز ایڈورڈ کالج پشاور میں طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر و ادب کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ وہ فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری جیسے ترقی پسند شعراء سے بہت متاثر تھے۔ احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ وہ کچھ عرصہ اسی یونیورسٹی میں اردو زبان و ادب کی تدریس سے بھی وابستہ رہے تھے۔ احمد فراز کی شاعری میں غم دوراں، غم جانا بیک وقت ملتے ہیں۔ وہ سماجی ناانصافیوں کے خلاف ہر دور میں بغاوت کا علم بلند کرتے رہے۔ اس کی پاداش میں انہیں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں وہ بھی برداشت کرنا پڑی۔ احمد فراز اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ وہ ادارہ اکادمی ادبیات کے بانی ڈائریکٹر جنرل تھے اور بعد ازاں اس کے چیئرمین بھی رہے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ احمد فراز نے شعر و ادب میں بہت کام کیا اور خوب نام کمایا۔ ان کی شاعری کے جو مجموعے تھے ان میں تنہا تنہا، جانا جانا، درد آشوب، خواب گل پریشان، نیافت، شب خون وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان کا یہ تمام کلام کلیات احمد فراز کے نام سے اس کو جمع کیا گیا ہے، زیور طباز سے آراستہ ہو چکا ہے۔ احمد فراز کو ان کی علمی ادبی خدمات کے حوالے سے متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جس میں آدم جی ادبی انعام، کمال فن ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز شامل ہیں۔ یہ ان کی وہ حالانکہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو اردو ادب کے ایک نامور شاعر کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے نام کمایا۔ یہ ان کی خوبیاں تھیں، یہ ان کی صلاحیت تھی۔ تو پہلی غزل اس کا یہ مطلع ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اب محبوب، رقیب اور عاشق، یہ تین کردار وہ روایتی شاعری کے اندر ملتے ہیں۔ شاعر انہی کے اوپر عموماً شاعری کرتا ہے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، محبوب مطلع بہت ہی خوبصورت ہو جب، تو پھر آگے غزل بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت وہ غزل ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے آتے جاتے، جلاتے جاتے خوبصورت صوتی آہنگ پیدا کیا ہے، قوافی سے، ردیف سے شاعری میں موسیقیت پیدا کی ہے۔ بالکل اسی طرح مریض محبت، انہی کا فسانہ سناتا رہا دم نکلتے نکلتے، مگر ذکر شام میں علم جب کہ آیا، چراغ سحر بجھ گیا جلتے جلتے۔ ارادہ تھا ترک تعلق کا لیکن فریب تبسم میں پھر آ گئے ہم، ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے۔ بالکل یہ موسیقیت دیکھیں قوافی کے بدلنے سے، تو ان کے بھی بہت ہی خوبصورت قوافی کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ سلسلہ تعلق واسطہ ربط ضبط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، محبوب سب تعلقات ختم کر کے رخصت ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ تو اس بات کا شاعر کو وہ بہت دکھ ہے، اس سے ہر دم معاملہ ہے مگر درمیاں کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ تو ورنہ اتنے تو مراسم تھے، ورنہ اتنا تو ہمارا محبت کا تعلق تھا، اتنا ہمارا قربت کا تعلق تھا، ہمارے شب و روز وہ دن رات اکٹھے گزرتے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے ایک انسان کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں محبت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی یاد بھی آتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ لیکن محبوب نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ وہ تھوڑا سا تعلق بھی رکھتا۔
اچھا اگر محبوب تھوڑا سا تعلق بھی شاعر کے ساتھ رکھتا، عاشق کے ساتھ رکھتا، تو پھر جو عاشق ہے اس کو امید تھی کہ میں پھر اسے وہی رسم بنا لوں گا، وہی تعلقات بنا لوں گا، اس کے دل میں ویسی ہی جگہ بنا لوں گا، دل میں ویسے ہی جو ہے نا گھر کر لوں گا۔ اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم، یہ بھی بہت ہے تجھ کو اگر بھول جائیں ہم۔ اسی مضمون کو غالب نے کس نے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ دیکھیں، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ اب دیکھیں، قطع کیجئے نا، یعنی قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، دشمنی کا سلسلہ تو رہنے دو، ٹھیک ہے، کوئی اور تعلق نہ رکھو، چلو یہ اس تعلق سے، اس کڑی سے، اس زنجیر سے جو ہے نا ہم جکڑے رہے۔ تو اب شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ زنجیر، یہ بیڑی جو ہے نا، یہ محبت کی وہ پاؤں میں پڑی رہے، لیکن ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے جو محبوب ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے، خود مختار ہوتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اچھا، یہ شعر رشتوں کی نزاکت اور جدائی کی تکلیف کے گہرے احساس کو بیان کر رہا ہے، جو شاعر کے دل میں گزر رہی ہے اس کو جو ہے نا یہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، پھر دوست جو ہے وہ ہیرے کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی سونے کی مانند ہوتا ہے۔ تو ہیرے کو تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے تو ہیرا ٹوٹ جاتا ہے، سونا اگر تھوڑا سا مطلب کہ اس کو وہ ٹوٹے پھوٹے الٹا پلٹا ہو پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے، یعنی دوستی کا تعلق جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم تعلق ہے۔ اچھا، جس طرح دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ بھی انہی کی ایک خوبصورت جو ہے نا یہ شاعری ہے۔ تو وہ رومانوی شاعر ایسے تھے، جدید دور کے شاعروں میں ان جیسا کوئی شاعر ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیں آگے ایک نہایت ہی اب اس میں جو ہے نا یعنی مراسم جو ہے نا رسم و راہ رکھنا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلقات ہے، باہمی میل جول ہے، دستور ہیں، معمولات ہیں، قاعدے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو شاعر جو ہے اپنے محبوب سے رکھنا چاہتا ہے۔ آگے والا شعر زبان زد عام شعر ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ شعر اپنے اندر جو ہے نا ایک آفاقیت لیے ہوئے پوری دنیا لیے ہوئے ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، زبان زد عام ہے، ہر کسی نے سنا ہوا ہے اس کو کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ شکایت گلا ظلمت شب، کالی رات، شب رات، ظلمت گہرا، رات کی سیاہی، کالی رات، گہری رات، ٹھیک ہے، سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دیکھیں، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، طولے غم حیات سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو، تو ہر تاریک رات کی ایک روشن صبح ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی گلہ کر رہا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، فلاں جو ہے جھوٹا ہے، فلاں منافق ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ جو ہے نا ہمارے سسٹم میں، سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں ہیں۔ تو ساری برائیوں کو جو ہے نا بیان کرنے سے، لوگوں کو کہنے سے، لوگوں کو جتانے سے، بتانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف کوئی ایک چراغ ہی روشن کر دیں۔ آپ ایک جو ہے نا کوئی چراغ، کوئی شمع ہی روشن کر دیں، جس سے اندھیرا جو ہے، گھپ اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے وہ روشنی میں بدل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے، اللہ کی مخلوق یعنی پازیٹیو تھنکنگ، اچھی سوچ لے کر چلیں، لوگوں کے کام آئیں۔ آپ اگر لوگوں کے جو ہے نا قدموں سے کانٹے اٹھائیں گے تو اللہ آپ کے جو ہے نا قدموں کے کانٹوں کو صاف کرے گا، رستے کے کانٹوں کو اللہ صاف کرے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو کام آنا سیکھیں، ٹھیک ہے، یہ نہ کہیں کہ بار بار کہ فلاں یہ ہے، یہ خامی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے، ہمارا سسٹم خراب ہے، ہمارا
پاکستان کا نظام خراب ہے، نہیں، آپ کوئی محبت کا پودا لگاتے جائیں، آپ کوئی شمع لگاتے جائیں جس سے راہ روشن ہو جائے، ہر راہ روشن ہو جائے جس سے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اے داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اب دیکھیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اعتراض نہیں کرنا سسٹم کے اوپر، سماج کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر نہیں، پازیٹیو تھنکنگ سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ اگر نیت اچھی کریں گے تو وہ احد پہاڑ کے والی مثال یاد ہوگی، ایک آدمی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر اتنا آٹا ہوتا تو میں سب میں تقسیم کر دیتا، اللہ پاک نے اس کے نامہ اعمال میں سارا ثواب لکھ دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی تھا نا جو ہے نا، اس نے قافلے گزرتے تھے اور ایک کنواں تھا، وہاں سے جو ہے اس نے ایک مطلب کہ لکڑی گاڑ دی کہ لوگ آئیں گے اور آ کے جو ہے نا وہاں پہ اپنے جانوروں کو باندھیں گے، پانی پئیں گے، مجھے ثواب ہوگا۔ کچھ دن گزرے، ایک آدمی نے وہ لکڑی اٹھا کے باہر پھینک دی، اس نے کہا کہ لوگ آتے ہیں، ان کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دونوں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا، اس کو وہ بات ایک ہی تھی لیکن ثواب دو لے گئے، اجر دو لے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی سوچ اچھی تھی، پازیٹیو مائنڈڈ تھے وہ، ٹھیک ہے، منفی سوچ سے جو ہے نا وہ آری تھے۔ منفی سوچ جو ہے نا انسان کو کھا جاتی ہے، اس کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کتنا خوبصورت یہ شعر جو ہے نا ان کا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ بچوں آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے پیارے بچے ہیں، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی لوگوں کے کام آئیں، بھلائی کریں، نہ کسی کے اوپر وہ انگلی اٹھائیں کہ ایسے ایسے نہیں، آپ اپنی طرف سے بھلائی اچھائی اور اس کو جو ہے نا یعنی حالات کو بہتر بنانے کی عملی کوشش کرتے رہیں، نہ کہ باتیں بنائیں، باتیں نہ بنائیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ تو غزل کا جو ہے وہ مزاج بھی ایسے ہوتا ہے، ایک شعر جو ہے محبوب کے متعلق ہے، دوسرا انسانیت کے متعلق ہے، تیسرا پھر محبوب کے متعلق ہے، کوئی سیاست، کوئی عداوت، کوئی یہ ساری چیزیں، کوئی پیٹریاٹک شعر ہوتا ہے، اب اس میں آگے جو ہے نا وطن کی محبت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ غزل کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا منتشر خیالی ہوتی ہے، ہر شعر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، بہت آسان تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ محبوب جدا ہو جائے گا، جدائی جو ہے نا جب ٹھہر جائے گی، ٹھیک ہے، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ تو دیکھیں اب بہت آسان لگ رہا تھا کہ بھئی ہم بس محبوب سے جدائی ہوگی تو ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے تو وہ مر جائیں گے، ہم جو ہے نا ٹھیک ختم ہو جائیں گے، ایسے لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسے نا کہ ہوا کچھ بھی نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، وقت لگا، ایک وقت لگا کہ ایک عمر لگی جان سے جاتے، زندگی کے خاتمے ہونے تک جو ہے نا بہت سارا وقت لگا، ایک عمر لگی، اور یہ عمر جو ہے وہ اذیت اور تکلیف اور اس میں جو ہے نا وہ ہماری گزری، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان ہے، سہل ممتنع کا شعر ہے، سمپل سادہ سا شعر ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، محبوب کی محبت جھلکتی ہے، اس سے محبوب سے تعلق جو ہے